بك المنزل وما فيها وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. یہاں ہے کہ اپنے حاجات اللہ سے طلب کریں. پروردگارا جب تک گناہ معاف نہ ہو ہم کیسے تیرے حضور نورانی دل کے ساتھ حاضر ہو سکیں گے. اے رب کریم تجھے حور کے اس خونی پیشانی کا واسطہ پروردگارا اس مبارک رات میں کہ یہ مبارک رات سرخ ہے علی کے خون سے بحق فرق شکافت علی علیہ السلام زینب ام کلثوم کی سسکیوں کا واسطہ پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. قرآن کو کھول کے اپنے سر پہ رکھے. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من. سب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے. پروردگارا گناہوں کے ساتھ آئے. اے رب کریم سیاہ نام عمل کے ساتھ آئے. اے رب کریم مغموم ہے مکروب ہے. اے رب کریم ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. فقط یہی کہہ سکتے آج علی کو رونے آئے. آج اس مظلوم پہ آنسو بہانے آئے. پروردگارا بحق علی ہمارے گناہوں کو آج کی رات معاف فرما. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سب 10 دفعہ کہیں بک یا اللہ بک یا بک یا اللہ بک یا اللہ اللہ بک یا اللہ بک یا بک یا اللہ بک یا بک یا اللہ. اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھا کے الہی بے محمد الہی الہی بے محمد الہی بے محمد الہی الہی محمد الہی الہی. السلام علیک یا امیر المؤمنین.
اہل عزا ذرا کوفہ چلتے، ذرا علی کے گھر کے پاس چلتے۔ عزادارو آج کی رات عجیب رات، علی کی بیٹیاں پریشان، جب بھی بابا آنکھ بند کرے زینب پریشان ہو کے کہتی ہے بابا۔ جب علی آنکھ کھولے دل کو سکون آئے، جب علی آنکھ بند کرے زینب پریشان ہو۔ عزاداروں روایت میں جو کھانا لاتے مولا نہ کھاتے۔ طبیب نے کہا جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے۔ عزاداروں بعض روایت میں کوفے کے یتیم بچوں کو پتہ چلا کہ طبیب نے کہا ہے علی کو دودھ دیا جائے۔ تمام بچے دودھ لے کے علی کے گھر۔ عزادارو لمحات میں روایت میں شب شہادت علی۔ عزادارو آخری لمحات میں کیا ہوا؟ بچے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ بعض روایت میں آج دن کو علی نے علیہ السلام نے جب وصیت کی، تمام بیٹے موجود ہیں، تمام بیٹیاں موجود ہیں۔ عزاداروں 12 بیٹے علی کے پاس ہیں۔ اچانک فرمایا سب باہر جائیں سوائے زہرا کے بچوں۔ عزاداروں ایک ایک کر کے سب اٹھنے لگیں گے۔ ام البنین کے بیٹے بھی اٹھے، عباس بھی اٹھا، دروازے پہ پہنچے، فرمایا عباس تم واپس آؤ۔ عزاداروں وصیت کی، بیٹیوں کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، فرمایا عباس میری بیٹیوں کا خیال۔ عزاداروں کب زینب نے پکارا عباس کو؟ جب خیموں پہ حملہ ہوا۔ یا عباس کی آوازیں آ رہی ہے، عباس نہر القمہ پہ تڑپ رہا۔ ابن ملجم نے مارا علی کو، ہائے زخمی کیا ہے وسیع کو۔ ابن ملجم نے مارا علی، پیٹتے سر کو مجلس میں آؤ اور روتے ہوئے گھر کو جاؤ، شکل ماتم زدوں کی بناؤ۔ ابن ملجم نے مارا علی، ہائے 19ویں شب جو آئی، تیغ مسجد میں سر پر لگائی، مومنوں دو نبی کی دہائی۔ ابن ملجم نے مارا علی، سر جبیں تک جو زخمی کیا ہے، میرے مولا کو غش آ گیا، خون میں سب مصلی بھرا ہے۔ ابن ملجم نے مارا علی، ہوگی 21ویں
مہمان اب ہے ایک روز دنیا میں مہمان ابن ملجم نے امیر مارا المومنین آخری لمحات میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، بار بار گھر کے چھت کی طرف نگاہیں گئے، بار بار زبان پہ لا الہ الا اللہ۔ بی بی زینب دودھ لے کے آئی، مولا نے تھوڑا سا پیا، فرمایا یہ میری آخری خوراک ہے۔ عزاداروں تمام بچے گرد ہے، اچانک دیکھا مولا نے نگاہ آسمان کی طرف کی، فرمایا لا الہ الا اللہ۔ علی نے آنکھیں بند کی، زینب نے آواز دی بابا، حسن نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزاداروں لپٹ گئی بابا سے بیٹیاں، زینب کہتی رہی بابا ایک دفعہ آنکھ کھول کے مجھ سے بات کرو۔ عزاداروں بس آخری جملات پارا چنار کے مومنین کے مشکلات کے حل کے لیے، شاید بی بی نے کہا ہو بابا اب کب ملاقات ہوگی، عزاداروں بابا چلے گئے، وقت گزرتا گیا، زینب کے دل میں تڑپ ہے بابا کو دیکھنے کی، کب ملاقات ہوئی، شام غریباں جلے ہوئے خیمے، بکھری ہوئی لاشیں، چادریں چھنی ہوئی، بابا نجف سے آئے ہیں زینب کو پرزا دینے۔ عزاداروں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے الہی بعلی، 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 الہی بعلی۔ پروردگار بحق فاطمہ زہرا ہمارے مائیں بہنوں کی تمام حاجات روا فرما۔ اگر کوئی ماں بہن پریشان ہے، حق فاطمہ زہرا اس ماں بہن کی پریشانی کو دور فرما۔ کچھ دوستوں نے کہا ہماری بہن، کسی نے کہا بانجی مریض ہے، کسی نے کہا ماں مریض ہے، بحق فاطمہ زہرا ان تمام مریضوں کو آج بحق امیر المؤمنین شفاء عاجل عنایت فرما۔ بس بی بی کا یہ جملہ، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا،
یہ کہنا بابا کے قبر پہ کہ بابا اب دنیا میں جینے کی تمنا نہیں، مجھے جلدی بلا لیجئے بابا۔ عزادارو جب جنازہ تیار ہوا، علی نے آواز دی بچوں او ماں کا آخری دیدار، لیکن دیکھا سب آئے حسین نہیں آئے، دروازے پہ کھڑے رہے۔ فرمایا ماں جب تک تو نہ بلائے میں نہیں۔ کفن کے بند کھل گئے، زہرا نے آواز دی میرا حسین اسی آنسوں میں ہاتھوں کو اٹھا کے الہی بے فاطمہ الہی الہی بے فاطمہ 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 پروردگار بحق کریم اہل بیت امام حسن جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جن کے پاس گھر نہیں وسیع گھر عنایت فرما، جو کاروباری مشکلات میں ان کے مشکلات کو حل فرما۔ بحق امام حسن مجتبی جن خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں پیار و محبت میں تبدیل فرما۔ بحق امام حسن مجتبی اس سال بہترین تقدیر ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ الہی بالحسن الہی بالحسن الہی حسن الہی بالحسن الہی بالحسن الہی بالحسن الہی بالحسن الہی بالحسن بالحسن الہی بالحسن الہی پروردگار بحق ابا عبداللہ الحسین دل میں کیا تمنا ہے، عاشوراء 40 کے دن ایک دفعہ پھر کربلا زیارت کے لیے پہنچے، پھر نجف سے پیدل چلے کربلا کی طرح، اس جنت کے راہ پہ پھر ایک دفعہ جانے کی تمنا ہے۔ یا ابا عبداللہ میرے دادا غالی فرماتے ہیں کہ ہم شب قدر کو جب کربلا جاتے نجف سے، لاکھوں لوگ ہوتے شب قدر کو، امام حسین علیہ السلام حرم میں باہر، اور جب یہی وقت آتا الہی بالحسین تمام زری در و دیوار ہر چیز میں ایک زلزلہ، اور ایک جیسا ہر ذرہ کہہ رہا ہے الہی بالحسین۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اے میرے رب بحق ابا عبداللہ یہاں جتنے مومنین و مومنات ہیں اس سال عاشوراء کے دن، اس سال 40 کے دن، ان سب کا نام زواروں میں لکھ دے پر خدایا 40 کے دن بڑی تمنا ہے،
کیونکہ بعض روایت میں زینب پہنچی ہے کربلا، شام سے آئی ہے کربلا، ایک جملہ کہا معاف کرنا بھائی حسین، آپ کی امانت کو شاہ جوڑ۔ اللہ اکبر۔ یہ وعدہ ہے بی بی زہرا سے، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا، اے بی بی زہرا یہ وعدہ ہے تیرے حسین کو کبھی نہیں بھولیں گے، اگر ہاتھ پاؤں کاٹ دیں ہم سینے کے بل چل کے کربلا۔ اگر کوئی بہت پریشان ہو، آیت اللہ تباہی فرماتے تھے، اگر کوئی حاجت جلدی اللہ سے لینی ہو، فوراً لینی ہو، تو ائموں میں حسین کا واسطہ دو، کہو خدایا تجھے حسین کی مظلومیت تو اللہ وہ حاجت فوری عطا کرتا ہے۔ خدایا تیرے بندے آج شب قدر میں اس مظلوم کے نام کا واسطہ دیں گے جس کا چہرہ جب زمین پہ تھا کبھی آنکھیں کھول کے خیموں کی طرف دیکھتا۔ بس یہ آخری جملہ کسی نے کہا، روایت میں ہے کچھ لمحے حسین ساکت زمین پہ تھے، آنکھیں بند ہیں، بدن میں کوئی حرکت نہیں، باتیں ہو رہی ہیں آیا زندہ ہیں یا نہیں۔ کسی نے کہا میں ابھی پتہ کرتا ہوں، کہا خیموں کی طرف حملہ کرو۔ یہ سننا تھا، آنکھیں کھول کے حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، اٹھنے کی کوشش کی، دوبارہ زمین پہ گرے حسین۔ شاید یہی سوچا اے ظالموں میری سکینہ گھبرا جائے گی، اے ظالموں میری بہنیں گھبرا جائیں گی۔ انہیں آنسوؤں کے ساتھ الہی بالحسین، الہی بالحسین، الہی بالحسین، الہی بالحسین، الہی بالحسین، بالحسین۔ پروردگار بآقا امام زین العابدین سجدوں کی لذت بھی ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگار عبادت میں لذت عنایت فرما، طویل سجدوں کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ سجدہ کرتے امام تمام دن سجدے میں ہوتے، آنسو بہاتے ہوئے، پھر اٹھ جاتے، دیوار سے ٹیک لگا کے پھر گریہ کرتے۔ خادم نے کہا آقا تمام دن آپ گریہ کر رہے ہیں، اب دوبارہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا بابا کی یاد آ گئی، بابا کی پیاس یاد آ گئی، بابا کی مظلومیت یاد آ گئی، میرے بابا کو آخری وقت بھی پانی نہ دیا،
اس نے کہا آقا شہادت تو آپ کے لیے فخر ہے، شہادت تو آپ کے لیے عظمت ہے، تو آپ اس قدر گریہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا تو نے یہ سوال کر کے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے لیے فخر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا میری بہنوں کو، میری پھپھیوں کو، نامحرموں کے درمیان شام و کوفہ کے بازاروں میں نام لے لے کے پکارنا؟ نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو، چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے، ہائے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو، جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی ہر سانس، تھا سب کا برا حال، اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے انہی آنسوؤں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سکینہ کا واسطہ دیتے ہوئے امام زین العابدین کا واسطہ اللہ کے حضور دیتے ہوئے، الہی بعلی ابن الحسین، 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 الہی بمحمد ابن علی، الہی بمحمد ابن علی، الہی
محمد ابن علی الہی محمد ابن علی الہی محمد ابن علی الہی محمد ابن علی الہی محمد ابن علی الہی محمد ابن علی اپنے تمام حاجات کو دل میں رکھ کے الہی بجعفر ابن محمد 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 محمد الہی بجعفر محمد الہی السلام علی المعذب في قعر السجون سلام ہو اس امام پہ جسے جیل اور زندان کی تاریکیوں میں اذیتیں دی گئی سلام ہو اس امام پہ زنجیریں جس کا بدن کا گوشت کھا گئی باب الحوائج موسیٰ بن جعفر اگر کوئی بہت پریشان ہو بیمار ہو مکروب ہو مغموم ہو اس امام کا واسطہ دو کہ چادر کے نیچے بھی معلوم نہ تھا کہ کوئی ہے یا نہیں جس کی بیٹیاں دروازہ تکتی رہ گئی مدینے میں جب بھی دروازے پہ آہٹ ہوتی بیٹیاں دوڑ کے جاتی شاید بابا آ گئے لیکن بغداد میں یہ کوتنا اس دنیا سے گئے یا بابا الحوائج یا موسیٰ بن جعفر یا بابا الحوائج یا موسیٰ بن جعفر یا بابا ماتم یا موسیٰ جعفر یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس مظلوم امام کا واسطہ دیں گے اگر یہاں کوئی پریشان ہے ماؤں بہنوں میں کوئی پریشان ہے موسیٰ بن جعفر کے ابا کو تھام لو آقا کے قدموں کو پکڑ لو یوں سمجھو جیسے آقا ہمارے درمیان ہے یہ ساری آوازیں بغداد تک پہنچ رہی ہیں جن مریضوں نے التماس دعا کا ان تمام مریضوں کو یاد رکھیں الہی بے موسیٰ بن جعفر 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 الہی بے موسیٰ بن جعفر
جعفر موسیٰ بن جعفر الہی بے 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 موسیٰ بن جعفر اس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج مشہد میں ہیں اس مظلوم امام کے حرم میں، جب وہ خود امام کے حرم میں کہتے ہوں گے الہی بموسیٰ بن جعفر بعلی ابن موسیٰ، ہم بھی امام رضا کے ہمسائے میں ہیں آقا، آج ایک رات خراسان سے ہماری طرف فرمائیں گے آقا، ایک نظر پارا چنار کے مظلومین پہ فرمائیں گے، کئی مہینوں سے راستہ بند ہے، کتنے بچے اس دنیا سے گئے، کچھ بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہا، آج امام رضا کا واسطہ دیں گے، جو بھی اس کے پیچھے ہیں جنہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس شب قدر میں اہل بیت کے ان ناموں کی برکت سے، ان کے واسطے سے انشاءاللہ اللہ اس کے پیچھے موجود تمام مجرمین کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگارا، جنہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا، بحق امام رضا جس صورت میں ہوں، جس لباس میں ہوں، جو بھی ہوں، بحق موسیٰ بن جعفر، آج اس شب قدر میں تیرے حضور دعا کر رہے ہیں، پروردگارا ان تمام مجرمین کو نیست و نابود فرما، الہی بعلی ابن موسیٰ، 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 سب مل کے الہی بمحمد ابن علی، 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 الہی بمحمد ابن علی۔ آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے الہی بعلی ابن محمد، 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 الہی
بعلی ابن محمد ہاتھوں کو آسمان کی طرف رکھ کے الہی بالحسن ابن علی 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 السلام علی وصی الحسن السلام علیک یا بقیت اللہ السلام علیک یا ابن الزہراء اے میرے آقا دیکھ تیرے حسین کے عزادار کس قدر مظلوم ہیں اے میرے مولا آج ہم سب سخت ترین حالات میں اے میرے مولا یمن کے مومنین شام کے مومنین کس طرح ان کا قتل عام کیا گیا غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہے کسی نے مدد نہ کی سب دنیا سے چلے گئے یہی کہتے ہوئے اللہ کے حضور ہم شکایت کریں گے اے فرزند زہرا وہ وقت کب آئے گا متا ترانا و نرا وہ وقت کب آئے گا جب ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ ہمیں وہ وقت کب آئے گا جب کانوں میں آواز آئے یا اہل العالم انا المہدی اے اہل عالم میں مہدی ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں میرا ظہور ہو چکا ہے آقا بس جی رہے ہیں اسی لیے بس یہی تمنا ہے اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کریں حجت خدا دل کہتا ہے آقا اس وقت کدھر ہوں گے شاید نجف میں اپنے جد علی کے روزے کو سینے سے لگا کے کہہ رہے ہو الہی بعلی اے آقا ان لمحات میں جب آپ کے ہاتھ بلند ہو اے فرزند زہرا ہم سب کے لیے دعا فرمائے اے آقا ہمارے لیے بہترین تقدیر اللہ سے مانگے بس ہم یہی چاہتے ہیں اس سال آپ کا ظہور ہو اس سال آپ تشریف لائے اے آقا امتحان سختیاں اپنے اوج پہ ہیں اے آقا سید حسن نصر اللہ بھی چلے گئے اے آقا سید علی خامنئی بھی تنہا رہ گئے اے فرزند زہرا ہم آج اس رات میں وعدہ کرتے ہیں اے آقا ہم اپنے دلوں کو ہم اپنے نیتوں کو صحیح کریں گے ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے تاکہ ہم اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کر سکیں ایک تمنا کریں گے آقا اگر ہو سکے کسی شب قدر کو ہمارے درمیان بھی
اے فرزند زہرا، یہ موچی دروازہ آپ کے محبین کا علاقہ ہے، آپ کے جد حسین کے عزادار یہاں رہتے ہیں۔ اے فرزند زہرا، آج اس شب قدر میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہو سکے اس آخری عشرے میں آقا ایک دفعہ ہمارے درمیان بھی تشریف لائے، انہی آنسوؤں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تمام عالم اسلام کی کامیابی کے لیے، پاکستان اور عالم اسلام کے ان مشکلات سے نجات کے لیے، تمام علماء حق کا جو باطل کے مقابل کھڑے ہیں ان سب کی کامیابی کے لیے، کل عزاداران امام عالی مقام کے جان مال ناموس کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں امام کے عزادار محفوظ رہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے الہی بالحجت، 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 الہی بالحجت۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کر کے اب اللہ کو ایک پکاریں، اپنے تمام حاجات کو آج اللہ سے لے لیں۔ فرمایا جو بھی آئے شب قدر کو میں اس کی تقدیر، اس کے دعا، اس کے درخواست کے مطابق لکھوں گا۔ ہم نے آج پورے سال کا، اگلے سال ماہ رمضان اور شب قدر تک اپنے لیے اللہ سے بہترین تقدیرات مقدر کروانے ہیں، صحت، سلامتی، عافیت۔ تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، نسألک وندعوک ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔